بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کے ایس اے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں روز بروز قانون میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں میرے پاس کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، سوچا کہ آپ کے ہوش و گزار کرتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سعودی عرب میں کام کرنے والے اور جو حضرات چھٹی پر گئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان سمیت 20 ممالک کے لیے یک طرفہ عارضی سفری پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ ان ملکوں کے شہری جو مملکت میں موجود ہیں ان کے اپنے ملک جانے پر کوئی پابندی نہیں، تاہم وہاں سے آنے والوں کے لیے تاحال کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ سفری پابندی کے باعث مملکت نہیں آ سکتا، جبکہ خروج عہدہ کی تاریخ ختم ہونے میں 10 دن باقی ہیں۔ کیا خروج عہدہ کی مدت میں حکومت کی جانب سے از خود توسیع ہو جائے گی؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات نے جواب میں کہا کہ حکومت کی جانب سے ابشر اکاؤنٹ پر یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وہ تارکین جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور ان کے خروج عہدہ یا اقامہ کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے، اقامے یا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ابشر اکاؤنٹ سے کی جا سکے گی، تاہم اس کے لیے مطلوبہ مدت کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ ناظرین، واضح رہے، کارکنوں کے خروج عہدہ اور اقامہ کی مدت میں توسیع آجر یعنی کفیل کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے ہی کی جا سکتی ہے۔ کارکن از خود اپنے ابشر اکاؤنٹ سے مدت میں توسیع کرانے کا مزاج نہیں۔ غیر ملکی اپنے اہل خانہ کے خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری کی مدت میں توسیع ابشر اکاؤنٹ سے کرنے کا مزاج ہے، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے مطلوبہ ماہ کی فیس ادا کی جائے جو 100 ریال فی ماہ ہے۔ بعد ازاں ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے توسیع کی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ بعض اوقات ابشر اکاؤنٹ سے توسیع کی کارروائی میں کسی قسم کی دشواری ہو جاتی ہے، جس کے لیے ابشر میں ہی جوازات کی جانب سے رسائل مطالبات کا آپشن دیا گیا ہے۔ اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے توسیع کی درخواست دی جا سکتی ہے، جس میں اقامہ نمبر اور توسیع کی مدت ضرور ظاہر کریں۔ رسائل اور طالبات کی سروس کے ذریعے ایک درخواست کو بار بار اپلوڈ نہ کیا جائے۔ عام طور پر اس سروس کے ذریعے 3 دن کے اندر کارروائی مکمل کر دی جاتی ہے۔ ایک اور ٹویٹر صارف نے جوازات میں جمع کرائی جانے والی اضافی فیس کی واپسی کے طریقے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے۔ جوازات کا کہنا تھا کہ ادارے میں جمع ہونے والی اضافی فیس لوٹائی جا سکتی ہے، تاہم اس کے لیے وہی اکاؤنٹ استعمال کیا جائے جس کے ذریعے سے فیس جمع کرائی گئی تھی۔ ناظرین، واضح رہے کہ جوازات کی سروسز حاصل کرنے کے لیے مختلف فیسز مقرر ہیں، جن میں خروج عہدہ وغیرہ کی خدمات شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص 2 ماہ کے لیے خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری ویزا حاصل کرنے کا خواہاں ہو اور وہ 400 کے بجائے 500 ریال جمع کرواتا ہے تو اس صورت میں جوازات کے اکاؤنٹ میں 400 ریال کاٹے جائیں گے، جبکہ 100 ریال واپس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر باقی رقم جوازات کے اکاؤنٹ میں ہی رہتی ہے تو اسے دوسری سروس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے وہ اپڈیٹس جو سعودی عرب میں نئے قوانین کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سعودی قوانین کے متعلق کچھ بھی سوال کرنا ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کے نیچے دیے کمنٹ باکس میں میسج کیجئے، تاکہ اگر کسی اور بھائی کو سیم طرح کا مسئلہ ہو تو وہ ہمارے ان جوابات سے مستفید ہو سکے۔ اور نئے آنے والے قائرین اور ویور سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔